بلا تاخیر حضرت اقدس مولانا مفتی سیف اللہ طاہر صاحب کا آپ کے سامنے خطاب شروع ہونے جا رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو آج کل چل رہا ہے، اس حوالے سے بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ میری باہر کھڑے ہوئے تمام ساتھیوں سے التماس ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ ہمارے آج کی اس مجلس کے مہمان حضرت مولانا قاری رمضان شیخو پوری صاحب، وہ بھی چند لمحوں میں انشاءاللہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہو جائیں گے۔ تو میں ملتمس ہوں اپنے حضرت سے کہ وہ آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت، اس کی اہمیت و ضرورت، اور سوشل میڈیا کو ہم اپنے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، مفصل خطاب فرمائیں گے حضرت مفتی سیف اللہ طاہر صاحب۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وقال اللہ تبارک وتعالی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماں کی گود میں کلمے کی نعمت عطا فرما دی۔ اس نعمت پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان در احسان یہ فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں مسلمان بنایا، بلکہ اپنے محبوب اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب نبیوں پر جنت میں اس وقت تک داخلہ بند ہے کہ جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور سب امتوں پر جنت پر داخلہ بند ہے کہ جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ جتنی بھی ہمیں اس امت کو رفعتیں ملی، فضیلتیں ملی، عظمتیں ملی، بلندیاں ملی، کہ آئے سب سے بعد میں، عمریں سب سے کم، عبادت کا وقت سب سے تھوڑا، قوت میں سب سے کمزور، لیکن جنت میں بھی سب سے پہلے جائیں گے اور مرتبے بھی بہت اعلیٰ و رفع ہوں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ میرے امت کے علماء وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ علماء امتی کا کیا فرمایا؟ علماء امتی کہ میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل کے، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان کے جو علماء ہیں، طلباء جو علم دین کے حصول کے لیے کوشش محنت کریں گے، کل قیامت والے دن ان کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اور وہ فرق یہ ہوگا کہ ان کے جو تخت ہوں گے ان کے اوپر مہر نبوت ہوگی اور ان کے اوپر مہر نبوت نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، ساری بلندیاں، ساری شانیں کس وجہ سے ملی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کی ہے۔ اور میرے محترم عزیز و دوستو، عقیدہ ختم نبوت
یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص ہے، وصف خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے نبوتیں بھی عطا کی، رسالتیں بھی عطا کی، لیکن اگر ختم نبوت کا تاج کسی ہستی کو عطا کیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ وہ اعزاز اور یہ وہ وصف ہے ختم نبوت کا عقیدہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر تمام نبیوں سے ایک امتیازی شان اور امتیازی وصف عطا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص کو جب پہچاننا ہو تو اس کا ہم نام لیتے ہیں، علی، عثمان، ابو بکر، خالد، لیکن بعض اوقات مجمع میں یا کلاس میں یا کسی جگہ پہ اس نام کے اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے عثمان نام، علی نام، ابو بکر، عمر نام بہت رکھا جاتا ہے الحمدللہ، تو نام بولا جاتا ہے علی، تو علی نام کے مجمع میں کئی لوگ ہو سکتے ہیں، تو ہم پھر اس کا پورا نام لیتے ہیں، علی ناصر یا علی ولد ناصر، تو اس سے ایک اس کو امتیاز اور فرق مل جاتا ہے کہ بہت سے علی جو ہیں ان میں سے یہ والا علی مراد ہے کہ اس کا وہ جو نام لیا گیا ہے یا اس کا کوئی وصف ذکر کر دیا جاتا ہے کہ حافظ علی صاحب، یہ ایک حافظ ہے باقی غیر حافظ ہیں، تو اس کا کوئی وصف ذکر کر دیا جاتا ہے، حافظ علی صاحب، انجینئر علی صاحب، یا کوئی تاجر دکاندار جو یہاں پر بیٹھے بھائی علی صاحب، وہ تو کوئی اس کا خاص وصف جو اس کو دیگر جو علی ہیں ان سے ممتاز کر دے، اس وصف کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو وہ پہچان آسان ہو جاتی ہے اور وہ دوسرے علی جو ہیں ان سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، لیکن نبی ہونے میں دوسرے انبیاء بھی اس وصف میں شریک ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر میں آپ کے سامنے ایک لفظ بولوں نبی اللہ، اللہ کے نبی، اور میں آپ سے پوچھوں کہ میری اس لفظ سے مراد کیا ہے 1,24,000 نبیوں میں سے، تو کوئی بھی نبی ہو سکتے ہیں 1,24,000 نبیوں میں سے کہ سارے ہی نبی ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں رسول اللہ، بات کو سمجھیے، تو اب میری مراد ان 1,24,000 نبیوں میں سے کچھ تخصیص پا گئی، کچھ مخصوص ہو گئی۔ اب 1,24,000 انبیاء میرے اس مراد میں داخل نہیں، کہ بہت سے انبیاء ایسے ہیں کہ جو نبی تو ہیں رسول نہیں، کیونکہ ہر جو رسول ہے وہ نبی تو ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں، ہر رسول نبی تو ہے، جیسے ہر جج وکیل تو ہوتا ہے لیکن ہر وکیل جج نہیں ہوتا، بہت سے وکیل ہیں جو جج نہیں ہوتے لیکن جج بننے کے لیے وکیل بننا ضروری ہے۔ تو ہر اللہ کا رسول وہ نبی تو ہے لیکن ہر نبی اللہ کا رسول نہیں۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ، اور میں آپ سے سوال کروں کہ اس رسول اللہ کے لفظ سے 1,24,000 انبیاء میں سے میری مراد کون ہیں؟ گو کہ میری مراد کچھ مخصوص ہو گئی، تخصیص پا گئی، لیکن تعیین ابھی بھی باقی ہے، متعین نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، داؤد علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایک مراد خاص نہیں کر سکتا میں کہ نہیں میری مراد تو صرف عیسیٰ علیہ السلام، نہیں، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ بولا، میں نے کہا خاتم النبیین، اور میں نے کہا کہ اب بتاؤ 1,24,000 نبیوں میں سے میری مراد اب کون ہیں؟ تو اب بتاؤ اب میری مراد کون ہے؟ فقط ایک ہی ہستی مراد ہو سکتی ہیں اور کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ حضور کا ایسا وصف، ایسا اعزاز ہے، حضور کو ایسا ٹائٹل دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا خطاب دیا، ایسا تاج دیا کہ جو وصف، جو اعزاز، جو تاج دیگر تمام نبیوں سے آپ علیہ السلام کو ایک امتیازی شان اور مرتبہ عطا کرتا۔ میرے محترم عزیز و دوستو، یہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ فتنے ایسے تیزی سے تمہارے اوپر اثر انداز ہوں گے
کہ صبح جب انسان گھر سے نکلے گا ایمان کے ساتھ نکلے گا، شام کو گھر لوٹے گا ایمان سے خارج ہو چکا ہوگا۔ شام کو گھر سے نکلے گا اپنے اہل سے جدا ہوگا، ایمان کے ساتھ جدا ہوگا، لیکن جب اپنے اہل کی طرف واپس لوٹے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور فرمایا کہ قطع اللیل مظلمہ، تمہاری طرف فتنے ایسے اتریں گے، ایسے آئیں گے کہ جیسے کالی اندھیری رات چھا جاتی ہے، کہ جب رات ہو جائے اور اندھیرا اس کا چھا جائے تو ہر چیز کو وہ اندھیرا اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، ایسے ہی فتنے لوگوں کے ایمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سے فتنوں کی نشاندہی کی، وہاں پر ایک ایسا فتنہ جو منکرین ختم نبوت کا فتنہ ہے، اس کی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ کیا فرمایا؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، ان قریب میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ کتنے فرمایا تھا بھائی؟ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ بے شک میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 بدبخت، 30 بدباطن جو خود کو نبی کہلائیں گے، خود کو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ پیدا ہوں گے، پہلے سے خبردار کر دیا۔ چنانچہ آپ کے مبارک دور کے اندر، آپ کے نورانی دور کے اندر، جس کے بارے میں خود حضور کی گواہی موجود ہے، خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، سب زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، باوجود اس کے کہ حضور کا زمانہ ہے، آپ خود بنفس نفیس موجود ہیں، اور آپ نے فتنوں کی نشاندہی بھی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت ابو داؤد مسلم شریف کے اندر بھی، بخاری شریف کے اندر بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں۔ تو گو کہ یہ خواب تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے کہ نبی کے خواب میں بھی شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، نبی کے خواب میں بھی شیطان کا دخل اور شیطان کا وسوسہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے تو ہم مرزائیوں کو کہتے ہیں بدبختو کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ مرزے نے اپنی کتاب تذکرے کے اندر لکھا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور نعوذ باللہ یقین کر لیا کہ وہی ہوں۔ کیا بکواس کرتا ہے اپنی کتاب تذکرے کے اندر؟ تذکرہ قادیانیوں کا قرآن ہے، ایک تو ہمارا قرآن ہے نا، قرآن مجید، جس کا ابھی ختم ہوا اور حضرت نے اس کے فضائل بیان کیے، اور قرآن بھی ایک ختم نبوت کی ہی دلیل اور علامت ہے، حضرت نے اس پہ بڑی خوبصورت مفصل بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ تو مرزائیوں کا قرآن یاد رکھیے، وہ دھوکہ دینے کے لیے تو کہیں گے کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، تمہارے والا قرآن، لیکن اصل قرآن فتنے کو سمجھیں، اصل قرآن قادیانیوں کا وہ یہ قرآن نہیں، وہ تذکرہ ہے، کیونکہ خود مرزا قادیانی کہتا ہے، مرزا قادیانی بکواس کرتا ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو میرے منہ سے بکواسات اور مغلظات میں بکتا ہوں، نعوذ باللہ وہ قرآن ہے۔ اور حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جو میری وحی کی تائید کرتی ہے، اور جو حدیث میری وحی کی، میرے اوپر اترنے والی وحی کی تائید نہ کرے بلکہ مخالفت کرے، یعنی ختم نبوت کی جتنی حدیثیں ہیں، 210 سے زیادہ حدیثیں، حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، ظہور امام مہدی کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، سب کے متعلق کہتا ہے کہ نعوذ باللہ جو بھی حدیث میری وحی کے معارض اور مخالف ہے، ہم اس کو ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ۔ قرآن کے بارے میں کیا بکواس کی کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، اور حدیث کے بارے میں کیا بکواس کی کہ وہ حدیث مانیں گے جو میری وحی کی تائید کرے، جو وحی کی تائید نہ کرے ہم اس کو ردی میں پھینک دیں گے، نعوذ باللہ۔ ہاں، تو قادیانیوں کا قرآن وہ تذکرہ، تو مرزا قادیانی اس میں بکواس کرتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کر لیا کہ وہی ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور مرزا کہتا ہے میں بھی خدا ہوں۔ تو ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا بکواس کی مرزا نے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی خواب تھا، یہ تو خواب کی بات ہے نا،
تو ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف تم اس کو نبی مانتے ہو اور دوسری طرف جو ہے اس کا یہ خواب بھی ہے. یا تو کہو کہ وہ جھوٹا تھا, کانا تھا, بدبخت تھا, تو ٹھیک ہے خواب دیکھ لیا, کوئی رات کو گوبھی کھا کے سویا ہوگا, گیس دماغ کو چڑھی تھی, ہیں جی, کوئی گاجریں کھا کے سویا ہوگا, کوئی فضول قسم کی چیز کھا کے سویا, دماغ کو گیس چڑھی, کوئی فضول الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا ہوگا, تو ہم کیا مان لیں گے چلو بہت سے لوگوں کو ایسے فضول قسم کے خواب آ جاتے ہیں. یا تو کہو اس پہ لعنت بھیجو کہ وہ نبی نہیں تھا, ہم اس کو نبی نہیں مانتے, تو ٹھیک ہے بکواس کر گیا, بہت سے لوگ اس سے پہلے بھی کر گئے. ایک طرف کہتے ہو وہ اللہ کا نبی اور دوسری طرف اس کی یہ بکواس بھی ہے, تو یہ بات تو اصول طے شدہ ہے کہ نبی کا خواب وہ وہی ہوتا ہے. کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ میں نے دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, تو کیا کیا, ذبح کیا, اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے اپنے خواب سچ کر دکھایا. تو خواب وہی تھا نا, تو بھی تو عمل کیا نا, نبی کو پتا تھا کہ یہ اللہ کی وحی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, اور بیٹے کو ذبح کرنا یہ اللہ کا حکم ہے, فقط خواب نہیں ہے, ورنہ خواب میں تو بندہ کیا کچھ دیکھتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ نبی کا خواب وہی ہے اور انہوں نے سچ کر دکھایا, اسے اللہ نے بھی گواہی دی قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں کنگن ہیں, اور آپ گو کے خواب ہے لیکن آپ کو ناگواری ہوئی کیونکہ مرد کے اوپر سونا حرام ہے, تو آپ کو ان سے سخت ناگواری ہوئی خواب کے اندر. تو ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پھونک ماری, اور ایک روایت کے مطابق اس کو جھٹکا ایسے ہاتھوں کو, تو وہ دونوں کنگن ہوا میں تحلیل ہو گئے, مٹ گئے, اڑ گئے, ختم ہو گئے. تو تعبیر یہ دی گئی اللہ کی طرف سے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے زمانے میں دو لوگ ہوں گے جو دعویٰ نبوت کریں گے, آپ کے مبارک دور میں ہوں گے, وہ دعویٰ نبوت کریں گے اور آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچائیں گے. جیسے آپ کو اس کنگن سے دیکھ کے تکلیف ہوئی تو آپ کو ایذا اور تکلیف ہوگی. تو باوجود اس کے کہ آپ کا زمانہ موجود تھا, دو دعویٰ نبوت کرنے والے پیدا ہوئے. اور میں ایک بات عرض کروں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے لوگوں کو نام لے کے آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے, دو طرح کے لوگوں. ہاں ویسے عمومی جو ہے وہ فرمایا, یا بدعا بھی ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن نام لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان کو قتل کرو, ان میں ایک وہ اسود انسی بدبخت جو تھا, حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا, ٹھیک ہے, اس نے دعویٰ یمن کا رہنے والا تھا, اور دوسرا جو گستاخان کعب بن اشرف, ٹھیک ہے, عبداللہ ابن خطل, جس کو کعبہ کے غلاف میں لپٹے ہوئے قتل کیا گیا. تو حضور نے گستاخوں کا نام لے کے بھی قتل کا حکم فرمایا اور مدعیان نبوت کا بھی نام لے کے قتل کا حکم فرمایا. دو طرح کے لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ اسود انسی کے جب قتل کا حضور نے حکم فرمایا, کون ہے جو قتل کر کے اس بدبخت کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ٹھنڈک پہنچائے گا, اور حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کر اس بدبخت کو واصل جہنم کیا. یہاں جب یمن تشریف لے گئے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے چند روز قبل کا, بالکل آخری وقت تھا, چند روز قبل کا یہ واقعہ ہے جب وہ بدبخت واصل جہنم ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست مدینہ بن چکی تھی, ریاست وجود میں آ چکی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے حکمران تھے. تو یہ جو حکم دیا گیا ہے مدعی نبوت کو قتل کرنے کا اور گستاخان رسول کو قتل کرنے کا, تو یہ ریاستی حکم ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ ریاستی حکم ہوا نا, اور ریاست کے سربراہ کا حکم ہوا کہ جو بھی حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ریاست کے حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے بحثیں نہیں کرے گا, بلکہ اس کو الٹا لٹکائے گا, اس کو تختہ دار پہ لٹکائے گا, اس کا سر قلم کرے گا. اور اسی طرح اگر کوئی بدبخت حضور کی گستاخی کرے گا تو بھی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس گستاخ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے. ہاں تو یہ ریاست کی ذمہ داری. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے ناموں, ایک وہ بدبخت جو مدعی نبوت تھا, کون ہے جو اس بدبخت کو واصل جہنم کر کے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ٹھنڈک پہنچائے گا. جب فیروز دہلوی رضی لمبا واقعہ ہے, تفصیل کا وقت نہیں ہے, تو فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے جب اس کو بدبخت کو واصل جہنم کیا, تو اب یمن تو اس زمانے میں بہت دور تھا, آج بھی بہت دور ہے, وہ بالکل جو ہے نا وہ یعنی جنوب میں, بالکل سعودیہ کے بالکل جنوب کی طرف ہے. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی اطلاع کی، اور کیا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. فرمایا کہ غور سے سنیے گا، فرمایا ایک سعادت مند خاندان کا سعادت مند فرد کامیاب ہو گیا. یہ نہیں فرمایا کہ فیروز کامیاب ہو گیا فقط. فیروز تو کامیاب ہوا ہی ہوا کہ اس نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا اور حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور مدعی نبوت کو واصل جہنم کر کے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا. وہ تو کامیاب ہوا ہی ہوا، لیکن اس کا یہ عمل ایسا مبارک ہے کہ اس کا پورا خاندان اور پورا کنبہ سعادت مند ہو گیا. فرمایا کہ ایک سعادت مند خاندان کا سعادت مند فرد کامیاب ہو گیا. یہ زبان نبوت سے محافظ ختم نبوت کو بشارت ملی، اور آج بھی وہ بشارت موجود ہے کہ جو بھی کسی بھی زمانے کے اندر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے گا، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرے گا، اس کے لیے جان لگائے گا، وقت لگائے گا، مال لگائے گا، صلاحیت لگائے گا، غرض جو اللہ نے اس کو استطاعت اور توفیق دیا وہ کرے گا. تو یہی بشارت جو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کے لیے، یہی بشارت اس کے لیے بھی کہ سعادت مند فرد ہے، اور یہ سعادت مند خاندان سے اس کا تعلق، ہاں کہ پورا خاندان اس سے اس کا سعادت مند ہوگا. میرے محترم عزیزو دوستو، زمانہ ہمارا آ گیا. بات کو مختصر کرتا ہوں. ہمارا زمانہ آ گیا. ہمارے زمانے میں ہم سے کن کا واسطہ اور پالا پڑتا ہے؟ وہ قادیانی اور مرزائیوں سے پڑتا ہے. یہ بدبخت ہونا تو یہ چاہیے تھا. مرزا کانے نے 1901 میں دعویٰ نبوت کیا تھا. ویسے تو اس کے دعوے 1884 سے شروع ہو گئے تھے، لیکن اس بدبخت نے جو دعویٰ نبوت کیا 1901 میں کیا، اور 1902 کے اندر اس بدبخت نے سب سے غلیظ ترین دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک میں ثانی محمد ہوں. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں 2 مرتبہ بھیجنا تھا. ایک مرتبہ جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیج دیا، اور ایک مرتبہ میری شکل میں قادیان کے اندر بھیج دیا. اور 1908 میں یہ بدبخت واصل جہنم ہو گیا. کب مرا تھا جی؟ 1908 میں برانتھ روڈ لاہور میں. آج بھی وہ موجود ہے، احمدیہ بلڈنگ، اور اسی نام سے موجود ہے. آج بھی قادیانیوں کے پاس ہی ہے وہ. آج بھی قادیانیوں کی ملکیت ہے. اس زمانے میں بھی قادیانیوں کی ملکیت تھی. تو مرزا بدبخت وہاں تھا، ہیضہ ہوا اور اپنی ہی غلاظت میں گر کے واصل جہنم ہو گیا. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے، حفظ پڑھتے تھے، تو ہمارے استاد صاحب نے ایک شعر ہمیں یاد کروایا تھا. وہ شعر، ہم تو اس وقت چھوٹے تھے، ہمیں تو وہ اس کا شعور نہیں تھا کہ ہم کیا الفاظ بول رہے ہیں، لیکن وہ ہم اس کو دہراتے تھے، اور اپنے ساتھ محلے میں پھر جب واپس چھٹی ہو کے جاتے تھے تو محلے میں بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو بھی ساتھ ملا کے وہ شعر پڑھتے تھے کہ مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، نہ لیٹرین میں گر کے مرتا کبھی. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، نہ لیٹرین میں گر کے مرتا کبھی. تو ہم بچوں کو محلے میں ملا کر ساتھ، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ مرزا کون ہے اور وہ کیا لیٹرین میں گر کے مرا، کیا مسئلہ. لیکن ایک نفرت دل میں بیٹھ گئی، ایک ذہن میں. وہ کہتے ہیں نا بچپن کی 55 تک کہ بچپن میں جو بات دل میں، وہ نفرت بیٹھ گئی تھی. تو وہ جب بڑے ہوئے، شعور کو پہنچے، پتہ چلا، تو پھر پتہ اچھا یہ وہ مرزا بدبخت جس کے بارے میں ہمیں حفظ کے استادوں نے بتایا تھا کہ وہ لیٹرین میں گر کے مرا تھا، یہ وہ بدبخت ہے خبیث. تو بہرحال مرزا بدبخت مر گیا. اب 2025 ہے، اور مرزے کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 2008 کے اندر 100 سال ہو گئے، اور 2025 کے اندر کتنے سال ہو گئے بھائی؟ ہیں جی 117-18 سال تقریباً. ہاں تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرزائیت کا فتنہ ختم ہو جاتا. 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا. یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی؟ کہ ضرورت ہی نہ پڑتی آج ہم مرزائیت کے اوپر بات کر رہے ہوتے. ہم حضور کے تذکرے کرتے، حضور کی سیرت بیان کرتے، حضور کی عظمتیں بیان کرتے، حضور کی نعتیں سنتے پڑھتے ہیں جی. اور جو ہے ختم نبوت تو ہم نے بیان کرنی تھی، وہ تو اللہ نے تب بھی بیان کی قرآن میں جب ایک بھی مدعی نبوت نہیں تھا. لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب آپ یہاں ختم نبوت بیان کرنے آ گئے ہو، تو آپ یہاں تو کوئی مرزائی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ختم نبوت کے بیان کرنے کے لیے مرزائی ہونا شرط ہے کہ بھئی مرزائی ہوگا تو ختم. بھئی اللہ نے قرآن میں 100 آیتیں نازل کی، اس وقت نازل کی جب ایک بھی بدبخت نے دعویٰ نبوت نہیں کیا. تو ہم تو ختم نبوت ہر جگہ بیان کریں گے، ہر وقت بیان کریں گے، کوئی منکر ہو نہ ہو. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. تو بہرحال مرزائیت کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. ختم کیوں نہیں ہوئی؟ کمزور ہو گئی. ہمارے اکابر نے محنت کی، 74 میں کافر قرار دیا گیا، 84 میں پابندیاں لگ گئیں اور نتھ ڈال دی گئی، اور 93 کے اندر 1993 کے اندر عدالتی فیصلوں کے اندر بھی پکی مہر لگا دی گئی. لیکن کیا ہوا؟ ہم تھوڑے سے وہاں بے فکر ہو گئے. ہم یہ سمجھے کہ مرزائیت کا قصہ تو تمام ہو گیا. بھئی کافر قرار دے دیا گیا، پابندیاں لگ گئیں، قانون بن گیا، عدالتوں نے بھی فیصلے دے دیے، وہ چیلنج کیے فیصلے عدالتوں میں، قادیانیوں نے عدالت سپریم کورٹ تک نے کہا کہ نہیں ٹھیک فیصلہ ہوا ہے. ہم تھوڑے سے بے فکر ہو گئے.
عوامی سطح کے اوپر ہم نے محنت کو عوامی سطح پہ تاجروں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، یاد رکھیے قادیانی کبھی بھی مسجدوں میں آ کے دعوت نہیں دے گا، نمازیوں کو آ کے اپنی تبلیغ نہیں کرے گا، کبھی بھی مدرسے کے بچوں کو آ کے قادیانیت کی تبلیغ نہیں کرے گا. ہاں اس کو پتا ہے کہ انہوں نے میری بات ہی نہیں سننی، فائدہ ہی نہیں، یہ تو علماء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ تو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ تو فتنوں، یہ تو ایمان کے قلعوں میں، یہ تو اسلام کے قلعوں میں بیٹھے، ان کے اوپر محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ بدبخت کہاں محنت کرے گا؟ ایک مربی، اب میں اس کی بتاتا ہوں، ایک مربی مسلمان ہوئے اور ابھی بھی ہمارے پاس لاہور میں موجود ہیں، ہمارے چینل کے اوپر ان کا انٹرویو بھی پڑا ہوا ہے، نذیر صاحب قادیانیوں کے سندھ کے نائب ناظم تبلیغ تھے، وہ پورا سندھ اس کے نائب ناظم تبلیغ تھے. اور تفصیل کا وقت نہیں، کہتے کہ مجھے گاڑی مرزیوں نے دی ہوئی تھی، 2 میرے ساتھ مربی اسسٹنٹ مربی تھے، مجھے ڈرائیور ملا ہوا تھا، گاڑی ملی ہوئی تھی، مجھے تھا کہ جس سندھ میں اندرون سندھ کا سارا علاقہ مجھے دیا ہوا تھا، تو پورے اندرون سندھ میں جہاں میرا دل چاہے گاڑی موجود ہے، ڈرائیور موجود ہے، ٹینکی بھری ہوئی ہے، 2 ساتھ مربی میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوتے تھے، میں جہاں چاہوں جا کے اپنی تبلیغ کروں، محنت کروں. تو مسلمان ہو گئے. تو ہم ایک پروگرام میں جا رہے تھے، تو دوران ایک سفر ہم نے گفتگو کی. ہم نے کہا نذیر صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ قادیانی تھے، آپ مربی تھے، تو آپ مختلف طبقوں کے اندر قادیانیت کی تبلیغ کرتے تھے، ظاہر آپ مربی تھے، آپ کا کام تھا، ڈیوٹی تھی. تو اب یہ بتائیے ہم الحمدللہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ سب سے زیادہ کس طبقے کو ٹارگٹ کرتے تھے؟ سب سے زیادہ عوامی طبقات میں سے کس طبقے کو ٹارگٹ کرتے تھے؟ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قادیانیوں کا سابقہ مربی، اور صرف مربی، عام مربی نہیں، کوئی عام مولوی نہیں، ان کا نائب ناظم تبلیغ تھا سندھ کا، پورے صوبہ سندھ کا، اندرون سندھ کا. تو وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب اگر ہم اپنی محنت کو تقسیم کریں نا مختلف طبقات کے اندر، تو ہماری 70% محنت کا جو ہدف اور میدان ہوتا تھا وہ کالج یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، اور 70% باقی سارے طبقے ہوتے. ہاں تو یہ بدبخت اپنی محنت کا رخ کہاں کرتے ہیں؟ ہماری کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہماری اکیڈمیوں میں. اب میں اس کی ایک آپ کو کارگزاری سنا دیتا ہوں کہ کیسے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنی ہمیں محنت اور بیداری کی ضرورت ہے. ہاں الحمدللہ ایک خوشخبری ہے اور ایک بہت بڑی ہمارے لیے بات یہ ہے، اکابر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وقت تھا کہ قادیانیت آج سے 15-20 سال پہلے تک قادیانیت مسلمانوں کے اوپر حملہ آور تھی اور مسلمانوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے، ہمارے اکابر کی دن رات محنت سے، ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور ہماری جماعتوں کی ختم نبوت کی محنت سے اللہ نے یہ فضل کرم کر دیا کہ اب قادیانیت جو ہے وہ دفاعی پوزیشن میں چلے گئی اور الحمدللہ مسلمان اب اٹیکنگ پوزیشن میں آ گئے. ورنہ ایک وقت تھا کہ پریشانی ہوتی تھی کہ یار قادیانی بدبخت دندناتے پھرتے ہیں اور ہماری میدان میں محنت ہی نہیں، لیکن الحمدللہ اب ہو رہا ہے. اب میں اس کی ایک کارگزاری آپ کو سناتا ہوں، قادیانی کیسے اداروں کے اندر محنت کرتے تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہم پھر محنت اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے اداروں میں محنت کر سکیں. ہمارے امیر مرکزیہ حضرت مولانا سید انیس احمد شاہ صاحب، وہ ایک اسکول میں تشریف لے گئے بیان کرنے کے لیے. تو انہوں نے بچوں کو، چھوٹے بچے تھے، تقریباً 9ویں 10ویں کے بچے تھے، اسکول کے، سمجھدار تھے. تو بات کے دوران انہوں نے کہا بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جو فراڈیا ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نیک آدمی ہو سکتا ہے، سچا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی بھی بہت بڑا فراڈیا تھا. کیا تھا جی؟ بہت بڑا فراڈیا، دھوکے باز تھا. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں اسلام کی حقانیت کے اوپر 50 کتابیں لکھ رہا ہوں، مجھے اس کے لیے چندہ دو. لوگوں نے بہت بڑا چندہ دیا اور وہ چندہ کھا گیا اور 5 کتابیں لکھ کے کہا کہ میرا جو 50 کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ 5 اور 50 میں ایک صفر کا فرق ہے، ایک نقطے کا فرق. کیا کہا؟ کہ 5 اور 50 میں لوگوں سے وعدہ کیا تھا 50 کتابیں لکھوں گا، مجھے چندہ دو. لوگوں نے اس زمانے میں، انگریز کا دور تھا، یہ 1880 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو،
تو 1880 میں اس نے کہا میں کتابیں لکھوں گا. 1880 81 82 83 84 85 84 تک 4 کتابیں صرف لکھی, پھر لمبا وقفہ اور پھر ایک 5ویں کتاب لکھی, اور وہ بھی آدھی لکھ چکا تھا. تو اس کو یاد آیا, لوگوں نے بڑی گالیاں دی, تو اس کو درمیان میں کر کے یاد آ گیا, اوہو میں نے تو 50 کتابیں لکھنے کا وعدہ کیا تھا لوگوں سے چندے لیے ہیں میں نے, اور لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, فراڈیا ہے, حرام خور ہے, مال, یہ خود لکھا ہے اس نے کہ لوگ مجھے حرام خور کہہ رہے ہیں اور مجھے چندہ خور کہہ رہے ہیں, یہ خود لکھا ہے اس نے. تو تھا بھی, تو کہتا ہے کہ یہ جو میں نے وعدہ کیا تھا 50 کتابیں لکھنے کا, تو یہ 5 کے عدد سے وہ 50 کا وعدہ پورا ہو گیا, کیونکہ 50 اور 5 میں ایک نقطے کا فرق ہے. حالانکہ ایک نقطے کا نہیں, صفر کا فرق ہوتا ہے, نقطے کا تو نہیں فرق ہوتا, صفر کا. اب آپ بتائیں 5 اور 50 میں ایک صفر کا فرق ہے یا 45 کا فرق ہے؟ کیوں جی 45 کا فرق ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ایک نقطے کا فرق ہے. تو جب یہ بات کی, اب ذرا غور سے سنیے گا, بچے کون سے سامنے بیٹھے ہوئے؟ 9ویں 10ویں کے. ہمارے 9ویں 10ویں کے بچوں کا کیا شعور کا لیول ہوتا ہے دینی اعتبار سے, اس کو ذرا سامنے رکھ کے بات کریں. ہاں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ کیڑی نویں ہن فلم آن رہی ہے, مطلب یہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, اور جو ہے ٹویٹر, انسٹاگرام اور یہ مصروفیات ہماری ہے, اور جناب ریلز بن رہی ہیں, ریلز چل رہی, یہ ہماری مصروفیات ہوتی ہیں. اور وہ قادیانی بچہ, اب یہ کلاس میں قادیانی بچہ تھا, نہیں پتا تھا, گزارے اب کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا, منہ پہ تو نہیں لکھا, تو قادیانی بچہ کھڑا ہو گیا, سر 1 منٹ, ایک سوال, معذرت, جی بتائیں. اب ادھر تو خیر شاہ جی کھڑے ہوئے تھے نا, کوئی میرے جیسا چلو ہوتا تو شاید چپ ہو جاتا. اب اس کی برین واشنگ دیکھیں, اس کی تیاری دیکھیں کہ ایک 9ویں کا بچہ یا 10ویں کا بچہ, اس کی کیسی تیاری ہے, کیسی برین واشنگ. اس نے کہا سر آپ غلط بات کر رہے ہیں. انہوں نے, یعنی مرزا قادیانی نے, انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی سنت کو زندہ کیا. اللہ نے بھی تو 50 نمازیں فرض کر کے 5 کر دی, کیا تھا کہ نہیں کیا تھا معراج کی رات؟ 50 نمازیں فرض کی, اور اس کے بعد کتنی رہ گئی؟ 50 رہ گئی. تو مرزا صاحب نے تو اللہ کی سنت کو زندہ کیا ہے. اب بتاؤ کیا جواب ہے؟ ہاں, یہ وہ بچہ. تو وہ الگ بات ہے کہ وہاں تو شاہ جی تھے نا, وہ شاہ جی کے مربی کیا, ان کے مربے بھی آگے کھنگ نہیں سکتے الحمدللہ, اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی. حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد, اور ہم کئی مناظروں میں حضرت کے ساتھ جاتے رہے الحمدللہ, اور انہی کا ہی فیض ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, ان کے جوتیوں کا صدقہ. تو ہمارے استاد ہیں ختم نبوت رد قادیانیت کے. تو شاہ جی نے کہا, شاہ جی نے پھر آگے سے اس کو جواب دیا. اس نے کہا بیٹا ایسا کرو, مجھے نا آپ 50 روپے ہیں جیب میں؟ ان کا جی ہیں. ان کا بیٹا دے دو. دے دیے. شاہ جی نے 5 روپے واپس کیا. 50 والا ہو گیا نا پورا, آپ کا میرا ادھار ختم. وہ چپ. نے کہا نہیں یہ کیا بات. میں نے کہا آپ کے تو مرزا نے کہا اور آپ نے بھی کہا کہ 5 اور 50 میں صرف ایک صفر کا فرق ہوتا ہے, تو میں نے 50 لے کے 5 دے دیے, بس پورا ہو گیا, ادھار ختم, میرا ادھار چکتا ہو گیا, حساب پورا ہو گیا. اب وہ چپ ہو گیا. پھر انہوں نے فرمایا اب ذرا سمجھیے گا, ایک تو بات کہ اس کی تیاری دیکھیں. اب کوئی سامنے بچہ, دوسرا بچے ہوں گے وہ کتنے متاثر, اگر سامنے کوئی عام ٹیچر کھڑا ہوتا, کوئی عام بندہ کھڑا ہوتا, وہ لاجواب. تو جواب اس کا بڑا آسان ہے کہ دیکھو, ایک میں نے آپ کو 50 روپے, میں نے آپ سے 50 روپے لیے یا 500 روپیہ لیا یا 5000 روپیہ لیا, تو اب وہ آپ کا حق ہے. آپ مجھے چاہیں تو 5000 بھی معاف کر دیں, اور چاہیں تو آدھے لے لے, چاہے پورے لے لے, لیکن میرا تو حق نہیں کہ میں 5000 لے کے 500 واپس کروں اور کہوں کہ جی 500 اور 5000 میں ایک صفر کا فرق ہے, پورا ہو گیا. تو یہ تو فراڈ ہوا نا, یہ تو فراڈ ہوا. ہاں آپ نے 5000 دیے, وہ آپ کا حق تھا, آپ سارے معاف کر دیں تو بھی جائز, آدھے معاف کر دیں تو بھی جائز, سارے لے لیں تو بھی جائز, وہ آپ کا حق ہے. تو نمازیں کس کا حق تھا؟ اللہ کا حق تھا. اللہ ساری معاف کر دیتا, اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اللہ نے 45 معاف کر دی, 5 فرض رکھی اور فرمایا 5 پڑھو گے 50 کا ثواب دے دوں, اللہ کا حق تھا. تو مرزا قادیانی نے تو لوگوں سے چندے لیے تھے نا, لوگوں سے پیسے کھائے تھے. تو اب کتابیں لکھ کے دینا اور ان کو حوالے کرنا یہ لوگوں کا حق تھا کہ 50 کتابیں لکھ کے دیتا, وہ بدبخت نے 5 لکھی, باقی 45 کتابوں کے پیسے ہڑپ کر گیا, کھا گیا. اب یہ تو جواب دے دیا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی محنت دیکھیں. اب یہ بچہ اس کلاس کے اندر کیا گند اور کیا کفر پھیلا رہا ہوگا, یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں اور جو ہے نا مختلف اداروں کے اندر نوجوان بچوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں, اور عجیب طریقے سے جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر محنت کرتے ہیں. تو میرے محترم دوستو, آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. میں اپنی بات ختم کروں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور چونکہ جماعت کی طرف سے میری ذمہ داری سوشل میڈیا کی, یہ آپ کے سامنے فلیکس لگے ہوئے ہیں نا آپ کے دائیں بائیں, اس کے اوپر ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس لکھے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ درخواست بھی کروں گا, جیسے وہ ویڈیو کے اندر یوٹیوب پہ کہتے ہیں نا سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, تو آپ جو ہے نا وہ ہمارے چینل شبان ختم نبوت کا جو شبان میڈیا کے نام سے چینل ہے, تو
تو وہاں پر الحمدللہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت آگہی آپ کو ملے گی، ڈاکومنٹریز نو مسلمین کے انٹرویوز ملیں گے. ابھی چند دن پہلے بھی ہم نے ایک انٹرویو اپلوڈ کیا ہے، تو اس کو ضرور فالو کریں، اس کو سبسکرائب کریں. ہمارا چینل ہے ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک. تو مجھے اب فتنہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ کیسے محنت کر رہا ہے. مجھے پچھلے دنوں کال آئی، میرا نمبر ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، انہی اکاؤنٹس کے اوپر میرا نمبر ہے، تو مختلف ملک، بیرون ملک، اندرون ملک سے لوگ رابطہ کرتے ہیں. مجھے کال آئی، ہمارا علاقہ ہے لاہور کے اندر ایک پاک عرب سوسائٹی، وہاں سے کال آئی اور ایک بچہ کہنے لگا، لڑکا تھا نوجوان، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوگا، تو کہنے لگا کہ جی میری ایک قادیانی لڑکی سے آج کل چیٹ چل رہی ہے، احمدی لڑکی سے، احمدی کہا اس نے، احمدی لڑکی سے بات چیت چل رہی ہے. تو وہ لڑکی جو ہے نا وہ جرمنی میں ہے. کہاں ہے جی؟ جرمنی میں. اور یہ لڑکا کہاں کا رہنے والا ہے؟ پاکستان کے شہر لاہور، اور لاہور کے ایک کالونی ہے پاک عرب سوسائٹی، وہاں کا رہنے والا ہے. میں نے اسے پوچھا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ اچھا کیا گفتگو، کیا بات چیت چل رہی ہے؟ کہتے ویسے بس چیٹ چوٹ ہو جاتی ہے ہماری، تو میں اس کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو میں نے کہا کبھی اس نے آپ کو اپنے مذہب کی دعوت دی ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے اپنے مذہب کی کبھی دعوت کو. میں نے کہا ویسے مذہبی گفتگو ہوئی ہو؟ کہتا ہے ہاں بس تھوڑی بہت کبھی ہوئی ہے، لیکن اس نے اپنے مذہب کی کبھی مجھے تبلیغ نہیں کی، قادیانیت کی تبلیغ نہیں کی. تو میں نے اسے کہا کہ اچھا جو مذہبی گفتگو آپ کی اس کے ساتھ ہوئی ہے مجھے اس کے اسکرین شاٹ بھیج دو، کیا گفتگو ہوئی ہے. تو اس نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجے، تو مرزائیوں کا جو عقیدہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ پہ اب مرزا قادیانی نے آنا ہے، وہ جتنے دلائل ہیں مرزائیوں کے وہ سارے کے سارے اس نے بھیجے ہوئے تھے اسے، اور وہ اس کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کری کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ابھی عیسیٰ نے نہیں آنا. اب اگلا سٹیپ پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ نے نہیں آنا تو اب ان جیسا ایک شخص آئے گا جو عیسیٰ کی طرح کا ایک شخص ہوگا، اور پھر وہ نبی بھی ہوگا اور نعوذ باللہ مہدی بھی ہوگا. تو ایک سٹیپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر وہ ابھی پہلے سٹیپ پہ محنت کر رہی. تو میں نے اسے کہا بھائی یہی تو قادیانیت کی تبلیغ ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ وہ تبلیغ نہیں کر رہی، حالانکہ وہ تبلیغ کر رہی ہے. وہ تجھے ڈائریکٹ تھوڑی یہ کہے گی کہ تو مرزا قادیانی کو نبی مان لے. اسے پتا میں نے مسلمان کو اگر یہ کہا تو مسلمان تیش میں آ جائے گا، اشتعال میں آ جائے گا، مجھ سے تعلق ختم کر دے گا، وہ میری بات نہیں سنے گا، میرا نمبر بلاک کر دے گا. تو وہ تو تجھے سلو پوائزن دے رہی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، تو سمجھا ویسے ہی مذہبی گفتگو کر رہی ہے، وہ دراصل قادیانیت کی تبلیغ کر رہی ہے. تو اس طریقے سے اب وہ لڑکی بیٹھی ہے جرمنی، ربوہ سے اس کا، چناب نگر سے اس کا تعلق ہے، اور میں نے پھر پاک عرب سوسائٹی میں ہمارا ختم نبوت کا یونٹ ہے، وہاں کے ذمہ دار ساتھی کو میں نے کال کی، میں نے پوچھا ماسٹر صاحب وہاں کے ذمہ دار ہیں، میں نے کہا ماسٹر صاحب پاک عرب سوسائٹی کے اندر کوئی قادیانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کافی 5 سال سے ہم یہاں گشت کر رہے ہیں، ہم نے ہر مسجد میں ختم نبوت کے پروگرام کروائے ہیں، ہم نے تمام مارکیٹوں میں دکانوں میں گشت کر لیا ہے، ہمیں آج تک نہیں پتا چلا کہ یہاں پر کوئی قادیانی کا گھر ہے کسی بلاک کے اندر. ہو سکتا ہے کہیں اگر ہوا بھی تو کوئی بہت ہی چھپا کہیں بیٹھا ہوگا، ورنہ اگر ہوتا تو اب تک پتا چل جاتا. تو کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا ماسٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کا گھر تو موجود نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے قادیانی گھر میں پہنچ گیا ہو. میں نے پھر ان کو بتایا، میں نے کہا یہ لڑکے کی مجھے کال آئی ہے، یہ اس کا نمبر ہے، اس سے ملاقات کرو اور اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ تاکہ اس کا ذہن واش کریں. تو میرے محترم عزیزو دوستو، یہ فتنہ جو ہے نا وہ فتنہ، وہ پینترے بدل کر، وہ رنگ بدل کر، وہ ہماری نوجوان نسل اس کے اوپر، ہماری آج کل نوجوان نسل کا اکثر وقت موبائل سکرین پہ گزرتا ہے، موبائل سکرین پہ گزرتا ہے. آخری بات، مجھے ایک نوجوان کی کال آئی اسلام آباد یونیورسٹی سے، کہنے لگا کہ میں صبح کے وقت اپنے کمرے میں سورہ یاسین کی تلاوت سن رہا تھا ترجمے کے ساتھ. کیا سن رہا تھا؟ سورہ یاسین کی یوٹیوب کے اوپر تلاوت سن رہا تھا برکت حاصل کرنے کے لیے ترجمے کے ساتھ. اور اس دوران ایک ایڈ چلنا شروع ہوا، اور ایڈ چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک مولانا صاحب، سفید داڑھی ہے، سفید امامہ، اور جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھوں یہ کون ہے. تو میں نے جب اس پہ کلک کیا اس ایڈ کے اوپر، وہ مجھے قادیانیوں کے چینل کے اوپر اور قادیانیوں کی ویب سائٹ کے اوپر لے گیا، اور وہاں پر وہ مرزا مسرور قادیانیوں کا جو بدبخت خلیفہ ہے وہ وہاں پر خطاب کر رہا تھا. تو کہتے میں نے جب ویب سائٹ کو نیچے کر کے دیکھا تو وہاں وہ، اللہ کا شکر ہے، وہ کہنا میں حافظ قرآن ہوں اور مجھے کچھ نہ کچھ الحمدللہ پتا تھا، تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ تو قادیانیوں کی ویب سائٹ ہے، تو میں بچ گیا. لیکن وہ کہنے لگا میں پریشان ہو کہ میں نے آپ کو کال کی، میں نے نیٹ پہ آپ کا نمبر تلاش کیا کہ میں ختم نبوت والوں کو یہ بتاؤں. کہتا میں پریشان ہو گیا کہ کتنے ہی نوجوان، جس وقت یہ ایڈ مجھے یوٹیوب دکھا رہا ہے، بیک وقت کتنے ہی نوجوانوں کو یہ ایڈ وہ دکھا رہا ہوگا، اور کتنے ہی نوجوان قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ گئے ہوں گے اور ان کو مسلمان سمجھ کر ان کی کتابیں اور ان کے مواد کو پڑھ رہے ہوں گے. تو میرے محترم عزیزو دوستو، اپنی نوجوان نسل کے اوپر ہم محنت کریں،
ان کے اندر حضور کی عظمت کو پیدا کریں، صحابہ کی عظمت کو پیدا کریں، امہات المؤمنین کی عظمت کو پیدا کریں، حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ بتائیں، ان کی گھٹی کے اندر جب ان کو کلمہ سکھائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ساتھ ہی ان کو یہ بھی سکھا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول، آپ کے بعد قیامت تک اللہ کسی کو نبوت نہیں دے گا، آپ کے بعد جو بھی دعویٰ نبوت کرے وہ کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، وہ نبی قطعاً نہیں ہو سکتا۔ بچپن سے ان کے ذہنوں میں ڈال دیں تاکہ ان کی بچپن کی بچپن تک چلے اور ان کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ تو بھائی نیت کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں انشاءاللہ مرتے دم تک حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، فتنہ قادیانیت کے تعاقب میں اپنی صلاحیتیں، اپنا جان مال وقت لگائیں گے انشاءاللہ، اور جو بھی ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں، جو بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ ہماری شبان ختم نبوت، ہماری عالم مجلس تحفظ ختم نبوت، انٹرنیشنل ختم نبوت، احرار مجلس احرار اسلام، یہ سب ہماری جماعتیں ہیں، سب ختم نبوت کی جماعتیں الحمدللہ، جہاں ہو سکے، جس طرح ہو سکے، جس وقت ہو سکے، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک یہ تھے حضرت مولانا مفتی سیف اللہ طاہر صاحب، جو آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و ضرورت اور دور حاضر میں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے مفصل گفتگو فرما رہے تھے۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہوں اپنے برادر مکرم، بلکہ اسی دوران میرے بڑے بھائی جان حضرت اقدس مفتی عبدالسمیع صاحب بھی تشریف لائے، ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعیت اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی رجسٹرڈ کے ذمہ داران تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح دیگر ہمارے گوجرانوالہ شہر کی مرکزی مذہبی جماعتوں کے قائدین یہاں پر موجود ہیں، ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں برادر مکرم حضرت مولانا ندیم مراد سندھو صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی ہماری اس محفل کے موجودہ مہمان خصوصی حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کو اپنے مخصوص انداز میں دعوت دیں۔ محترم جناب ندیم سندھو صاحب، اور پھر ہمارے حضرت چیئرمین بزم حسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز دوستو، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے